نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہودیوں اور قادیانیوں کے مشترکہ نظریات و اعتقادات میں سے تیسرا مشترکہ عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عاجز آ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات بندوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے کئی مسائل میں، کئی باتوں میں عاجز آ جاتی ہے۔ اللہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کر پاتے۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکتے۔ یہ وہ کفریہ عقائد ہیں جو یہودیوں اور قادیانیوں کے مشترکہ ہیں، جبکہ اہل اسلام کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ اللہ کی ذات جو چاہے فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ اپنے کسی بھی ارادے میں، کسی بھی کام میں مخلوق سے یا کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ عاجز آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عاجز آتے ہیں، اس عقیدے کو نسل انسانی میں اگر کسی نے اس کفر کو متعارف کروایا یا کفر کی اس قسم کا اضافہ کیا تو پہلے نمبر پہ یہود ہیں، اور عصر حاضر میں اس قریب زمانے میں اس کفر کو جو ترقی دی اور نئی طرز پہ متعارف کروایا وہ قادیانی ہیں۔ ان کے نزدیک بھی اللہ کی ذات اپنے ارادوں کے پورا کرنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہمارے سامنے ان کی کتاب تکوین ہے، اس کا باب نمبر 32 ہے۔ اس باب نمبر 32 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان سے اترا، اس نے یعقوب کے ساتھ پہاڑوں پر کشتی کی، اور پو پھٹنے تک یعنی صبح کا اجالا ہونے تک وہ یعقوب کے ساتھ اللہ معاذ اللہ ان کے بقول کشتی لڑتا رہا، حتیٰ کہ وہ یعقوب پر غالب نہ آ سکا، اور یعقوب نے اللہ پر جو غلبہ پا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ران کی نس کو چھوا، جس سے یعقوب کی ٹانگ میں ٹیڑھا پن ہوا اور اس کی جو نس جو تھی جس کا نس چڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سے کہا اب مجھے جانے دو، میں نے صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس جانا ہے۔ تو یعقوب نے کہا میں نہیں جانے دوں گا جب تک آپ مجھے برکت نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا آپ کا نام یعنی خود کیا ہے؟ ان کا یعقوب۔ کہا آج کے بعد تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ فرمایا کیوں اسرائیل؟ اور اب اس کی وضاحت فرمائی، اس اسرائیل کی جو وجہ فرمائی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو مخلوق سے لڑا اور خدا سے لڑا تو سب پر غالب آیا، یعنی اللہ بھی تیرے سامنے عاجز، خدا بھی عاجز آ گیا اور مخلوق بھی تیرے سامنے عاجز آ گئی، اس لیے تیرا نام اسرائیل رکھا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے۔ اس یہودیوں کے عقیدے کو اگر نسل انسانی کے سامنے ایک نئے ورژن میں پیش کیا ہے تو مرزا غلام قادیانی نے پیش کیا ہے، اور اس کی ذریت نے قادیانیوں نے پیش کیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی جب اس نے محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کا معاملہ چلایا اور اس کو مختلف پیغامات کے ذریعے، تحریض کے ذریعے اور ڈراوے کے ذریعے ہر طرح کوشش کی کہ اس کم عمر محمدی بیگم سے اس کی شادی ہو جائے، لیکن اس کے والدین کسی طرح بھی نہیں مان رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی ایک کتاب ازالہ اوہام صفحہ نمبر 305 حصہ اول، یعنی ازالہ اوہام کا صفحہ نمبر 397 ہے لیکن روحانی خزائن صفحہ نمبر 305، اس کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے خدا تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گامہ بیگ ہوشیار پوری کے دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی، اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخرکار ایسا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، اور ہر ایک روگ کو درمیان سے اٹھاوے گا، اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، اور کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے، خدا نے پیشین گوئی کی ہے۔ اب یہ اس نے اللہ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ نے اس پیشین گوئی کی، اللہ نے وضاحت کی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نکاح میں لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا سیبہ ہونے کی حالت میں، بیوہ ہونے کی حالت میں۔ اب یہاں پہ ایک تو اللہ کا اس معاملے میں عاجز ہونا سمجھ میں یعنی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو معاذ اللہ لا علمی ہے، خود پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس حالت میں لانا ہے، باکر آئے گی یا بیوہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی شش و پن میں معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ یہ یا کا جو تکرار ہے یا دو مختلف جہتوں کی جو بات ہوتی ہے یہ انسانوں کے کلام میں ہوتی ہے، اللہ کا کلام اس یا والے شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے کہ یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ تو پھر خدا کیا ہوا کہ جس سے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون سا کام کروں گا۔ پھر دوسری بات، پوری کوشش کے باوجود مرزا غلام محمد قادیانی ہر طرح کے خدا کے نام کی دھمکیوں کے ساتھ، زمینی جو ہے وہ لالچ اور انعامات کے لالچ کے ساتھ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ مرزا محمد علی لاہوری نے تنگ آ کر یہ بات لکھی۔ سچی بات یہ ہے
کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے محمدی بیگم دیں گے، لیکن افسوس کہ جو وعدہ پورا نہیں ہوا، یعنی کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے سے عاجز آ گیا، اور جو پیشینگوئیاں تھیں کہ محمدی بیگم کا خاوند مر جائے گا، اس کا باپ مر جائے گا، سب پیشینگوئیاں جھوٹی ہوئیں۔ اور مزے کی بات، مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ نکاح کے وقت سے 2.5 سال کے اندر اندر اس کا جو بھی خاوند ہوگا وہ مر جائے گا، لیکن مرزا سلطان احمد مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد 40 سال تک زندہ رہا۔ تو اس کی سب پیشینگوئیاں جھوٹی گئیں، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا معاذ اللہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے عاجز آ گئے۔ جو عقیدہ یہودیوں کا ہے کہ اللہ یعقوب کے سامنے عاجز آئے، وہی عقیدہ قادیانیوں کا اللہ کے بارے میں ہے کہ محمدی بیگم کو مرزا غلام قادیانی کے نکاح میں لانے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ وعدہ کر کے پورا نہیں کر سکے۔ اس وعدے کے پورا کرنے سے اللہ کی ذات عاجز آ گئی۔ اس عقیدے میں یہودی اور قادیانی بالکل ایسے برابر ہیں جیسے پاؤں کے جوتے، بلکہ ان کے تلوے برابر ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہودی اور قادیانی ایک پیج پر ہیں۔